بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. معزز مکرم حاضرین جماعت، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین، اسلامی ماں و بہنوں، کیا صرف رمضان المبارک آج کے جمعہ خطبہ کا عنوان ہے؟ گویا کہ یہ عنوان ایک سوال ہے کہ کیا صرف رمضان المبارک؟ اس عنوان کے تحت میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. آغاز قرآن مقدس سورۃ الحشر کی آیت نمبر 18 سے کرنا چاہوں گا، جس میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور غور کرو کہ تم نے آئندہ کل کے لیے یعنی قیامت کے لیے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تمہارے عمل سے باخبر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا اور یہ بتایا کہ آئندہ کل کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے، قیامت کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے. اس پر ذرا غور و فکر کرو. برادران اسلام، رمضان المبارک کے بابرکت دن و رات ختم ہو چکے ہیں. عبادتوں کا موسم بہار اپنے اختتام کی طرف آ پہنچا ہے. نیکیوں اور اطاعت کی نورانی ماحول مکمل ہو چکا ہے. لیکن کیا یہ رمضان المبارک صرف ایک مہینہ جو ہمارے اور آپ کے سامنے بطور مہمان بن کر آیا، صرف اس وجہ سے آیا کہ اسی ماہ میں عبادت کی جائے، اسی ماہ میں چند دن اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے، اور چند دنوں کے لیے پابند اپنے آپ کو بنا لیا جائے اور رسمی اور رواجی مسلمان اپنے آپ کو بن جائیں؟ کیا یہ ماہ مبارک اس وجہ سے آیا تھا؟ نہیں، بلکہ یہ ماہ اس وجہ سے آیا تھا تاکہ انسان اپنی زندگی کے ایک ایک لمحہ کو اللہ رب العالمین کی اطاعت و بندگی میں اور احکام کی پابندی میں گزارے. یہ ماہ اس وجہ سے آیا تھا کہ جو اہل ایمان ہے اس کے ایمان میں تازگی پیدا ہو جائے. یہ ماہ اس وجہ سے آیا تھا کہ لوگ تربیت حاصل کر لیں کہ باقی
11 مہینے ہم کس طریقے سے زندگی گزاریں. یہ اس وجہ سے آیا تھا. لیکن آج ہم نے اور آپ نے اس ماہ کو ایک رسمی مہینہ بنا لیا ہے. ہم اور آپ ایک رسمی اور رواجی مسلمان بن چکے ہیں. جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے مسجدوں میں بہار آ جاتی ہے، رونقیں آ جاتی ہے، اہل ایمان کے ایمان میں چاشنی اور تازگی پیدا ہو جاتی ہے، اور ہر طرف خوشی کا ایک ماحول ہوتا ہے. ہر نماز میں مسلمانوں کی تعداد دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ یہ در حقیقت یہ مومن ہے. لیکن جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند ختم ہوتا ہے، عید الفطر کا چاند نظر آتا ہے، شوال کا چاند نظر آتا ہے، آہستہ آہستہ وہ رونقیں اور وہ چاشنی، وہ نورانیت جو ایک مسلمانوں کے اندر ہونی چاہیے، اس کا اختتام ہونے لگتا ہے اور 11 مہینے تک مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے. مسلمانوں، آئیے ہم اپنے آپ سے چند سوال کرتے ہیں، اور اس سوال کو ہر ایک انسان کو کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ آیا تو اس رمضان المبارک میں ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا، ہم نے کیا کیا؟ کیا ہم نے اپنے نفسوں کی تربیت کر لی؟ اس ماہ مبارک میں کیا ہم نے تقویٰ کی دولت حاصل کر لی؟ کیا ہم نے اپنی شہوات اور اپنی خواہشات پر فتح پا لی، یا ہماری عادتوں اور دل نے ہمیں شکست دے دی؟ کیا ہم نے اطاعت کر کے اور گناہوں سے کنارہ کش ہو کر سکون حاصل کر لیا؟ کیا ہم نے اس ماہ مبارک میں صبر کی تعلیم پا لی؟ کیا ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کی سعادت حاصل کی اور پھر قرآن کی آیتوں پر غور و تدبر کیا؟ کیا ہم نے رحمت و مغفرت اور جہنم سے آزادی کا سبب بننے والے تمام اعمال کو انجام دے دیا؟ یہ چند سوالات ہیں جو ہر مسلمان کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ اس رمضان المبارک جو بہترین تربیت کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں بطور تحفہ دے کر بھیجا تھا، جس میں قرآن کا نزول ہوا، جس میں اللہ رب العالمین نے روزہ جیسی عظیم عبادت کو نازل کیا، جس ماہ میں ایک ایسی رات کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے شیطانوں کو جکڑ دیا، جس میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا، جس میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا، رحمتوں اور سعادتوں اور اللہ رب العالمین کی طرف سے مغفرتوں کی بارش ہونے لگی. اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اتنے بہترین تحفہ عطا کر کے ہم اور آپ سے یہ سوال کرتا ہے کہ کیا تم نے اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کر لی ہے؟ مسلمانوں، آئیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کے مقاصد کیا ہے. اللہ رب العالمین نے اس ماہ کو بھیجا، اس کا مقصد، اس کے اغراض کیا ہے، اس کے اہداف کیا ہے؟ کیوں اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے اس ماہ کو بھیجا؟ مقاصد رمضان میں سب سے پہلا مقصد جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر بیان کیا ہے وہ ہے حصول تقویٰ. اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا لعلکم تتقون، روزہ کو اس وجہ سے فرض کیا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو جائے، تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ رب العالمین کا خوف اور ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کر لو. کیا مسلمانوں ہم واقعی متقی بن گئے؟ کیا اللہ کے احکام کے مطابق ہم زندگی گزارنے والے بن گئے؟ کیا اللہ کی منہیات اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے کیا ہم اور آپ اسے رکنے والے بن گئے؟ اگر واقعی ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے والے بنے ہیں تو یاد رکھیں کہ یقیناً روزہ کا مقصد اور روزہ اس ماہ کو نازل کرنے کا مقصد کو ہم نے حاصل کر لیا ہے. اگر ایسا نہیں ہے
تو پھر یاد رکھیں کہ ہمیں اور آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اس ماہ کو اللہ رب العالمین نے عطا کیا لیکن ہم اس سے کچھ حاصل نہیں کر سکے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ نیکیوں کی طرف رغبت رکھنا۔ جیسے ہی یہ ماہ ہمارے سامنے آتا ہے اللہ رب العالمین کے احکام اور پابندی ہم اور آپ کرنے لگتے ہیں اور بڑھ چڑھ کر نیکیوں میں حصہ لیتے ہیں، بلکہ بعض اوقات یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہم اور آپ ایک دوسرے سے نیکیوں میں سبقت کرنا چاہتے ہیں، جو ہر مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے۔ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ میں صف اول کا مصلی بن جاؤں۔ ہر انسان نیکی کی طرف اور دل میں جو گناہ ہے اس گناہ سے لوگ نفرت کرنے لگتے ہیں کہ نہ جانے یہ گناہ میں نے کیسے انجام دیا ہے۔ مسلمانوں، کیا رمضان گزرنے کے بعد بھی میں نمازی رہوں گا؟ کیا رمضان گزرنے کے بعد بھی میں نیکیوں سے محبت کروں گا؟ کیا رمضان گزرنے کے بعد بھی گناہوں سے نفرت کروں گا؟ اگر ایسا ہی ہے تو یقیناً رمضان کا مقصد ہم نے حاصل کر لیا ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر ہمیں اور آپ کو اس مہینہ کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ رمضان کا ایک مقصد یہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے عام طور پر انسان اپنی زبان کی حفاظت کر لیتا ہے۔ عام طور پر الا ماشاء اللہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو رمضان اور غیر رمضان اپنی زبان کو برابر استعمال کرتے ہیں، لیکن عام طور پر ایک مسلمان اس ماہ میں ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، کسی کی چغلی، کسی کی غیبت، فحش گوئی، بیہودہ کلمات، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن مسلمانوں، ہمیں اور آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ رمضان گزرنے کے بعد کیا ہم نے چغلی کو چھوڑ دی؟ کیا ہم نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا؟ کیا ہم نے غیبت اور بیہودہ گالی گلوچ یہ سارے اعمال کو ہم نے چھوڑ دیا؟ کیونکہ روزہ کے بارے میں جہاں یہ بات کہی گئی ہے کہ تم متقی بن جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے اس کا بھوکا رہنا اور پیاسا رہنا کوئی مطلب نہیں ہے۔ لہٰذا انسان کو تربیت جب مل جاتی ہے تو انسان کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ ایک مقصد یہ ہے کہ انسان گناہوں سے اپنے آپ کو دوری رکھتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے تو انسان نہ صرف حرام چیز کو بلکہ حلال چیز کو بھی اللہ کے حکم سے چھوڑ دیتا ہے۔ کھانا حلال ہے، پانی حلال ہے، حالت روزہ بھی ہم کھا نہیں سکتے، حالت روزہ بھی ہم پانی پی نہیں سکتے۔ کیوں کھا نہیں سکتے، کیوں پانی پی نہیں سکتے مسلمانوں؟ کیونکہ ہمارے رب نے حکم دیا ہے کہ حالت روزہ میں تم حلال چیز کو بھی کھا نہیں سکتے، حلال چیز کو بھی پی نہیں سکتے۔ مسلمانوں، جب اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ رمضان میں تم حلال چیز کو کھانا پینا تمہارے لیے حرام ہے، تو کیا دیگر مہینوں میں حرام چیز ہمارے لیے حلال ہو جائے گی؟ جس اللہ کے حکم سے حلال چیز کو بھی ہم حرام سمجھتے ہیں، اسی اللہ کا تو حکم ہے کہ غیر رمضان میں تم حرام کو حرام سمجھو۔ وہی اللہ جس نے تمہارے لیے رمضان کے دنوں میں کھانے پینے کو حرام قرار دیا ہے حالت روزہ میں، وہی اللہ تو دیگر ایام میں حرام چیزوں کو تمہاری زندگی کے آخری لمحہ تک حرام قرار دیا ہے۔ تم اس حرام میں کیسے ملوث ہو جاتے ہیں؟ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس رمضان کے مقصد سے یہ بتایا ہے کہ انسان اپنی خواہشات پر کنٹرول کر لیتا ہے، انسان اپنی زندگی کے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے، انسان اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ صبر اور تحمل سے، جس طریقے سے رمضان المبارک کے عظیم مہینہ میں صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، غیر رمضان میں بھی صبر کے دامن کو نہ چھوڑے، تحمل کے دامن کو نہ چھوڑے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ صبر اپنے آپ کے اوپر لازم کر لے۔ اسی طریقے سے رمضان کا ایک مقصد یہ تھا کہ انسان ہمدردی اور غمخواری کا مظاہرہ کرتے ہیں، دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ کو فرض کیا
اور فرض قرار دے کر کے انسان کو احساس دلایا کہ اے مسلمانوں، تم 13-14 گھنٹے بھوکے رہتے ہو، پیاسے رہتے ہو، اور پانی رہنے کے باوجود تم پی نہیں سکتے، کھانا رہنے کے باوجود تم کھا نہیں سکتے، لیکن یاد رکھو کہ جس طریقے سے تم اتنا وقت بھوکا رہتے ہو، یاد رکھو کہ بہت سارے ایسے مسلمان بھی ہیں، اس روئے زمین کے اندر بہت سارے ایسے انسان ہیں جو 2 وقت کی روٹی اسے نصیب نہیں ہوتی ہے۔ یہ روزہ تمہیں احساس دلا رہا ہے کہ بھوک کیا چیز ہے، پیاس کیا چیز ہے، یہ تمہیں احساس دلا رہا ہے۔ یہ روزہ کا پیغام ہے مسلمانوں کہ ہم اور آپ دوسرے کی ضرورت کو نہ صرف روزہ میں سمجھے، رمضان کے مہینے میں سمجھے، بلکہ دیگر مہینوں میں بھی سمجھے کہ جب ہمارے پاس کھانا بھی موجود ہے، پینے کا پانی بھی موجود ہے، دیگر مشروبات بھی موجود ہے، ہم کھا پی نہیں سکتے۔ جس کے پاس 12 مہینے میں کھانے اور پینے کا صحیح انتظام نہیں ہے، اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ ہمیں کیسے طلب ہوتی ہے، کیسی تڑپ ہوتی ہے جب دھوپ کی شدت پڑتی ہے اور مغرب سے کچھ پہلے کا وقت ہوتا ہے، ہم شدت سے انتظار کرتے ہیں کہ کب سورج غروب ہوگا، کب آذان ہوگی۔ ہم اپنے منہ میں 2-3 کھجور لے کر کے، کچھ پانی پی کر کے اپنی پیاس کو اور اپنے بھوک کو بجھائیں گے۔ مسلمانوں، یہ روزہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ کتنے ایسے غریب ہیں، کتنے ایسے مسکین ہیں، کتنی ایسی بیوائیں ہیں، کتنے ایسے یتیم اور لاچار ہیں جو مجبوری کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ذرا تم ان کا بھی احساس کیا کرو۔ مسلمانوں، یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ آتا ہے، یہ ہمیں اور آپ کو معاشرتی امن و امان کا درس دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو، آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں عام طور پر رمضان المبارک کے مہینے میں لوگ لڑائی جھگڑے نہیں کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی منع فرمایا کہ تم رمضان کے مہینے میں لڑائی جھگڑا مت کرو، کیونکہ ایک بہترین تربیت کا مہینہ ہے۔ یہاں تک کہ اگر تمہیں کوئی گالی بھی دے دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر تمہیں گالی بھی دے دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم گالی کا جواب گالی سے مت دو، بلکہ تم کہو انی صائم یا انا صائم، میں روزہ سے ہوں، میں تجھ سے بات ہی نہیں کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو یہ مہینہ دے کر کے ہمیں یہ بتایا ہے کہ تم رمضان المبارک کا مہینہ پایا، تم نے اپنی زبان کو جس طریقے سے کنٹرول کیا، لڑائی جھگڑے سے تم نے اپنے آپ کو باز رکھا، معاشرے کو تم نے پاک بنایا، امن اور شانتی کا تم نے درس دیا، لہٰذا ایک تربیت کا مہینہ، ایک ٹریننگ کا مہینہ تھا۔ اپنی باقی بچی ہوئی زندگی کے تمام اوقات میں، تمام لمحات میں اسی طریقے سے اپنی زندگی کو گزارو۔ یہ مسلمانوں، آج ہمیں اور آپ کو یہ رمضان درس دے رہا ہے۔ جس طریقے سے ہم نے اور آپ نے رمضان المبارک کے مہینے میں فرائض کو انجام دیا، 5 وقت کی نماز کو ہم نے پابندی وقت کے ساتھ، جماعت کے ساتھ ہم نے ادا کی، نوافل کا بھی اہتمام کیا۔ مسلمانوں، جس رب کے حکم سے ہم رمضان کے مہینے کے روزے رکھے اور نمازیں ادا کی، اسی رب کا حکم ہے کہ تم بچے ہوئے اپنی زندگی کے آخری لمحات تک نماز ادا کرتے رہو، اپنی زندگی کے آخری لمحات تک نماز ادا کرتے رہو۔ یہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ جب ہم فرض کو بھی اس مہینہ میں نہیں چھوڑتے، نوافل کو بھی نہیں چھوڑتے، دیگر ایام میں، دیگر 11 مہینوں میں ہم کیسے فرض کو چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم نماز کے کیسے ہم تارک بن سکتے ہیں؟ نماز کو چھوڑنے والے کیسے بن سکتے ہیں؟ مسلمانوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس ماہ مبارک سے جو یہ بنیادی طور پر جو ہمیں اور آپ کو پیغام لے کر آتا ہے، ان پیغامات کو ہم اور آپ قبول کریں، اور ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر ایک بہترین تبدیلی پیدا کریں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس مہینہ کو ہماری اور آپ کے سامنے پیدا فرمایا ہے اور بھیجا ہے بطور مہمان۔ اللہ رب العالمین نے اس مہینہ کو اس وجہ سے بھیجا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں بہترین تبدیلی لائے۔ اللہ رب العالمین سورہ رعد کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔
اللہ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ انسان اپنی حالت کو نہ بدل لے۔ لہٰذا جس طریقے سے ہم نے رمضان المبارک کے عظیم مہینہ میں اپنی حالت کو بدل لیا، اپنی زندگی کو بدل دیا، ہماری زندگی پوری کی پوری زندگی بدلنے کا وقت ہے۔ اسی لیے حافظ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں لطائف المعارف کے اندر کہ جو رمضان میں اپنی اصلاح نہ کر سکا وہ کب اپنی اصلاح کرے گا؟ جو انسان رمضان میں بھی اپنی اصلاح نہ کر سکا وہ کسی اور دنوں میں نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے سورہ نحل کے اندر یہ بھی فرمایا تھا کہ اے مومنوں تم اس عورت کی طرح مت ہو جایا کرو، اے مسلمانوں تم اس عورت کی طرح مت ہو جایا کرو جس نے بڑے ہی محنت کے ساتھ سوت اور دھاگے کو بنایا، بڑی محنت کر کے بنایا، اور پھر جب وہ دھاگا تیار ہو گیا تو اس عورت نے اسے کاٹ کاٹ کر برباد کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم رمضان کے مہینے میں بہترین تم نے روزہ رکھا، تم نے بہترین عمل کو انجام دیا، کتنی محنتیں کی، ایک ایک گھنٹہ کر کے تم نے نماز تراویح کا اہتمام کیا، 13-14 گھنٹہ بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، اتنی محنتوں کو انجام دینے کے بعد غیر رمضان میں ایسا عمل مت کرو کہ یہ بہترین عبادتوں کا جو ہم نے محنتیں کی تھی، جو ہم نے ذخیرہ جمع کیا تھا، یہ برباد ہو جائے۔ اس طرح سے تم نہ کرنا۔ بلکہ عدم قبولیت کی دلیل محدثین اکرام اور مفسرین اکرام بتلاتے ہیں کہ کسی کے روزہ قبول ہوئے یا نہیں، کسی کی نمازیں قبول ہوئی یا نہیں، کسی کے توبہ و استغفار قبول ہوئے یا نہیں، کسی کی تلاوت، کسی کے اذکار اور کسی کے قیام رمضان نماز تراویح قبول ہوئی یا نہیں، اس کی یہ دلیل ہے کہ وہ انسان رمضان کے بعد کے جو مہینے آئیں گے اس مہینے میں اسی طریقے سے وہ عمل کریں گے جس طریقے سے رمضان المبارک میں کر رہا تھا۔ اگر وہ اسی طریقے سے اسی حساب سے چل رہا ہے تو گویا کہ رمضان کی عبادتیں قبول ہونے کی دلیل ہے۔ اگر اس نے اس کے خلاف ورزی کی، جس طریقے سے رمضان سے پہلا وہ انسان تھا رمضان کے بعد بھی اسی طریقے سے اگر وہ ہے تو گویا کہ اس کی جو عبادتیں ہیں یہ غیر مقبول ہونے کی دلیل ہے۔ لہٰذا مسلمانوں ہمیں اور آپ کو اس کی طرف خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک ضروری بات ہے جو میں کہنا چاہوں گا، ہمارے معاشرے کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ آخری جمعہ کو جمعۃ الوداع کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ شریعت کے اندر جمعۃ الوداع کوئی جمعہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ آخری جمعہ کو عام طور پر جمعۃ الوداع کے نام سے بولا جاتا ہے، الوداعی جمعہ۔ یاد رکھیں یہ الوداعی جمعہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کتنے مرتبہ جمعہ آیا؟ تقریباً 8 مرتبہ آپ نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا۔ 8 مہینے آپ نے 8 سال رمضان المبارک کا مہینہ آیا فرضیت ہونے کے بعد، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جمعہ کو کبھی جمعۃ الوداع نہیں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں آپ نے ایک ہی مرتبہ حج کیا تھا، لیکن اس حج کا نام حجۃ الوداع ضرور کہا گیا ہے۔ حجۃ الوداع اس وجہ سے کہا گیا کیونکہ یہ آپ کی زندگی کی ایک اور آخری اللہ رب العالمین نے بطور عبادت حج کو اللہ کو توفیق دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حجۃ الوداع کے 3 ماہ کے بعد آپ اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ اکرام سے یا محدثین اکرام نے اپنی اپنی کتابوں میں حجۃ الوداع ضرور لکھا ہے، لیکن کہیں پر جمعۃ الوداع نہیں لکھا ہے۔ لہٰذا اس طرح سے جمعۃ الوداع کا الفاظ استعمال کرنا چھوڑ دیں کیونکہ یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ آئیے چند آداب میں عیدین سے متعلق کروں گا، چونکہ عید کا دن بھی بالکل قریب آ چکا ہے، لہٰذا میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ چند آداب ہیں جو عید کے متعلق ہیں، ان آداب کو آپ ملحوظ رکھتے ہوئے انشاءاللہ عید کی نماز ادا کرنے کے لیے آئیں۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ جب چاند نظر آ جائے، چاند نظر آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی ہے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ، اس دعا کو پڑھیں۔ یہ سب سے پہلا کام ہے۔
آج جیسے ہی چاند نظر آتا ہے ایک دوسرے کو مبارکبادی دینا شروع کرتے ہیں، جبکہ صحابہ اکرام ایسا نہیں کرتے تھے۔ صحابہ اکرام عید کی نماز ادا کرنے کے بعد عید کی مبارکبادی پیش کرتے تھے۔ جو عمل ہے میں وہ عمل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تو سب سے پہلا کام کیا ہے؟ جب چاند نظر آئے تو ایک دوسرے کو عید کی مبارکبادی نہیں بلکہ دعا پڑھنے کا ہے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ اس کے بعد دوسرا کام جو فوراً ہم پر لاگو ہوتا ہے وہ ہے تکبیرات کے کلمات۔ یہاں پر بھی عید کی مبارکبادی نہیں، تکبیرات کے کلمات، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات کے کلمات ہیں۔ اور کب تک ادا کریں؟ صحابہ اکرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ چاند دیکھنے کے بعد سے جب انسان عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے آئے اور جب تک نماز کھڑی نہ ہو جائے، جب تک نماز قائم نہ ہو جائے، تب تک انسان تکبیرات کے کلمات کو ادا کر سکتا ہے۔ عید الفطر میں، عید الاضحیٰ کا مسئلہ الگ ہے۔ اس کے بعد صبح کے وقت ہمارے اوپر جو کام عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان غسل کر لے، یہ سنت ہے۔ عمدہ لباس پہن لے، یہ سنت ہے۔ میسر ہو سکے تو خوشبو استعمال کر لے، یہ سنت ہے۔ موطا امام مالک کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس کے بعد آداب عید میں سے یہ بھی ہے کہ روانگی سے پہلے، عید الفطر کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے طاق عدد کھجور کا استعمال کر لیں، چاہے 1، چاہے 3، چاہے 5، چاہے 7 کھجوریں آپ کھا لیا کریں عید الفطر کے لیے۔ اسی طریقے سے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ نماز عید اگر عیدگاہ موجود ہے یا مسجد سے کوئی باہر یا گاؤں سے باہر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر گاؤں سے باہر ہی زیادہ نمازیں ادا کرتے تھے، الا یہ کہ کبھی بارش ہو جائے یا کوئی اور عذر پیش آ جائے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ادا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر باہر ہی میں ادا کیا کرتے تھے، لہذا اس کا بھی خیال خصوصی طور پر کیا جائے، اور یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ جب ہم اور آپ عید کی نماز ادا کرنے کے لیے آئیں تو اکیلے نہ آئیں، اکیلے نہ آئیں، بلکہ عید کی نماز ادا کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی حکم دیا ہے۔ صحیح بخاری 974 نمبر اور صحیح مسلم 890 نمبر کی حدیث ہے۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زمانہ غربت کا ہے، بہت سارے لوگ غریب ہیں، اور ہماری ایسی کچھ مائیں ہیں، کچھ بیٹیاں ہیں، کچھ بہنیں ہیں جن کے پاس چادر نہیں ہے، جن کے پاس حجاب نہیں ہے، جن کے پاس برقع نہیں ہے، کیا وہ بھی عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے ضرور نکلیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں وہ بھی نکلیں، اور ان بہن پر ذمہ داری ہے جن کے پاس 2 چادریں ہیں، ایک چادر اپنی بہن کو دے دیں، اگر نہیں تو اپنی چادر میں اسے چھپا کر کے لائیں، لیکن کسی عورت کو گھر میں رکھنے کی اجازت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی ہے۔ آج کوئی ایسی خاتون نہیں ہے، کوئی ایسا گھرانہ نہیں ہے جس میں ہر خاتون کے پاس 2-4 حجاب نہ ہو، پھر کون سا عذر ہے کہ آج مسلم امت عیدگاہ کی طرف اپنی عورتوں کو نہیں لاتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی واضح حدیث موجود ہے، آج مردوں کے لیے انتظام کیا جاتا ہے، بڑے بڑے انتظامات کیے جاتے ہیں، چاہے وہ مسجد کا معاملہ ہو یا عیدگاہ کا معاملہ ہو، لیکن امت مسلمہ کو سوچنا چاہیے کہ ہماری ماؤں کا، ہماری بہنوں کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا ہمارا حق ہے۔
ہمارا جتنا حق ہے نماز پڑھنے کا ان کا بھی اتنا ہی حق ہے۔ ہم نہ تو مسجد سے روک سکتے ہیں نہ ہی عیدگاہ سے روک سکتے ہیں۔ اگر کوئی آنا چاہے بالکل مسجد میں آ سکتی ہے، اور عید کا معاملہ تو ایسا ہے کہ عید میں نکال کر لانا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہاں تک بتلایا کہ اگر کسی کے پاس حجاب اور برقع نہیں ہے، کسی کے پاس چادر نہیں ہے، تو جن بہن کے پاس چادر ہے وہ اپنے چادر میں اسے لپیٹ کر کے لائے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے مسلمانوں کہ عورتوں کا بھی عیدگاہ آنا اور عید کی نماز پڑھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے یہ رواج ہے۔ آج کہتے ہیں کہ فتنہ کا دور ہے۔ کون سا فتنہ ہے؟ کیا ہمیں اور آپ کو مسجد میں فتنہ نظر آتا ہے؟ کیا عید کی نماز میں فتنہ نظر آتا ہے؟ جب انہی عورتوں کو دیکھا جاتا ہے اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں، جب انہی اس بچیوں کو دیکھا جاتا ہے بازار اور مارکیٹ میں شاپنگ کرتے ہوئے، کیا یہ فتنہ نظر نہیں آتا؟ آج یہی وجہ ہے مسلمانوں کہ آج مسلمانوں نے اپنی ماں اور بہنوں کو اسلامی درسگاہ سے دور کر دیا، اور کتنی ہماری ماں اور بہنیں ہیں جو مرتد ہو رہی ہے، جو غیر مسلموں سے شادی کر لے رہی ہے، اور اپنے دین کو، اپنے ایمان کو، نہ صرف اپنے ایمان کو برباد کر رہی ہے بلکہ اپنی آخرت کو برباد کر رہی ہے۔ اور امت مسلمہ کے لیے ایسی عورتیں جس کا نام کبھی فاطمہ ہو، جس کا نام کبھی عائشہ ہو، جس کا نام کبھی خدیجہ ہو، ایسی عورتیں جو ازواج مطہرات میں سے ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام جیسی ہو، وہ آج غیروں کے ساتھ جا رہی ہے۔ اس کے بہت سارے اسباب ہیں مسلمانوں، ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے عورتوں کو مسجد سے دور رکھا، ہم نے عیدگاہ سے دور رکھا، جبکہ شریعت نے اس طرح سے کوئی حکم نہیں ہے بلکہ اس کے برخلاف حکم ہے۔ اور جب ہم ایسا عمل کریں گے یقیناً ہم پر وہ مصیبت آئے گی۔ یہ چند کلمات تھے مسلمانوں، پھر میں آخر میں یہی بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک جو بہترین تربیت کا مہینہ تھا، ہم نے جس طریقے سے اللہ کو راضی کرنے کا عمل ہم نے کر دیا، ہماری بچے ہوئے باقی ایام میں بھی ہم اور آپ اسی طریقے سے اپنی زندگی کو گزاریں۔ اگر ایسی زندگی گزارتے ہیں تو رمضان کے مقصد کو ہم نے حاصل کر لیا، رمضان کی عبادتیں ہم سے قبول ہو گئی۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا تو اللہ رب العالمین نے گویا کہ ہمارے رمضان کی عبادتوں کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، ہمارے صیام اور قیام کو قبول فرما لے، ہمارے لیلۃ القدر کے شب بیداری کو قبول فرما لے، ہمارے صدقات کو قبول فرما لے، ہمارے افطاری اور سحر کی دعوت کو قبول فرما لے۔ الہ العالمین ہمارے توبہ و استغفار کو قبول فرما لے، ہمارے ہر قسم کے صدقات و خیرات کو قبول فرما لے۔ الہ العالمین ہماری تلاوتوں کو قبول فرما لے، ہمارے اذکار کو قبول فرما لے۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ رب کریم، جس طریقے سے تو نے ہمیں توفیق دی رمضان المبارک کے اس عظیم مہینہ میں تیری عبادت کرنے کی، تجھے خوشی کرنے کی، تجھے خوش کرنے کی، اے اللہ ہمیں بچے ہوئے ایام میں بھی اسی طریقے سے توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں سے بہت سارے بیمار ہیں، بہت سارے لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے، اے اللہ انہیں تو شفائی کامل عطا فرما، صحت عاجلہ نصیب فرما۔ الہ العالمین تو احکم الحاکمین ہے، تو سب سے بڑا ڈاکٹر ہے۔ جب دنیا کے پورے ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، اے اللہ تیرا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ ہمارے سامنے ایوب علیہ السلام کی مثال موجود ہے، اس سے کون زیادہ بیمار پڑ سکتا ہے؟ اے اللہ اگر تو اسے شفا دے سکتا ہے تو ہمارے بہت سارے ایسے بھائی ہیں جو اپنی بیماری سے مایوس ہو چکے ہیں، اے اللہ تو نے شفائی کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے بہت سارے بھائی ہیں جنہوں نے رزق کے معاملہ میں دعا کی درخواست کی ہے، رب کریم تو اس کے لیے رزق کا بہترین ذریعہ عطا فرما دے۔ اے اللہ تو رزاق ہے، تو ذو القوت المتین ہے، اے اللہ تیرے پاس رزق کے سارے خزانے موجود ہیں۔ اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے رزق کے راستے بند ہو چکے ہیں۔ اے اللہ ہم سچی توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ہمارے ان بھائیوں کو رزق کا صحیح راستہ فراہم عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں سے بہت سارے ایسے بھائی ہیں جنہوں نے درخواست کی ہے کہ اپنی اولاد سے محروم ہے، اے اللہ اولاد کے خزانے بھی تیرے پاس موجود ہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ جو نابلد ہے پروردگار عالم تو اسے صاحب اولاد بنا دے۔
اے اللہ اولاد جیسی عظیم نعمت سے نواز دے، نیک اور صالح اولاد عطا فرما، ایسی اولاد عطا فرما جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، اے اللہ تو اس کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، ہم میں سے بہت سارے ایسے بھائی ہیں جو گزشتہ رمضان میں موجود تھے، ہمارے ساتھ رمضان المبارک کا روزہ رکھا، ہمارے ساتھ رمضان میں ہمارے ساتھ قیام رمضان کا اہتمام کیا، شب بیداری کی، سحر اور افطار کے ساتھ ایک ساتھ بیٹھے، لیکن اے اللہ وہ آج ہمارے بیچ موجود نہیں ہے۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کے والد، جن کی والدہ، جن کے بھائی، جن کی بہن، جن کے بیٹے، جن کی بیٹیاں، جن کے رشتہ دار، جن کے بہت سارے قریب اور قریب میں رہنے والے لوگ اے اللہ تیرے پیارے ہو چکے ہیں، ہم نہیں جانتے کس حالت میں ہے، تو جاننے والا ہے، تو عالم الغیب ہے، تیرے قبضے میں ہے۔ اے اللہ اگر کسی بھی عذاب میں گرفتار ہے، اے اللہ ان کے عذاب کو دور فرما دے، اے اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرما دے، رب کریم اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما۔ الہ العالمین، ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں جب تک تو زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، رب کریم تو اس کی توفیق عطا فرما۔ جب بھی ہم تمام مسلمانوں کو، ہم تمام لوگوں کو اے اللہ تو بلائے، جب تو ملک الموت کو ہمارے پاس بھیجے، اے اللہ چاہے بزرگ ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے مرد ہو یا خاتون ہو، اے اللہ جب تو اس کے پاس یا ہمارے پاس ملک الموت کو بھیجے، اے اللہ ہمارے سینے میں ایمان محفوظ رہے، اے اللہ تو اس کی توفیق عطا فرما۔ ہماری زبان میں کلمہ شہادتین موجود رہے، اے اللہ تو اس کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو شہادت والی موت نصیب عطا فرما۔ الہ العالمین، ایک ایسی موت جس موت کی تمنا جنت میں جانے کے بعد پھر اللہ سے آرزو کرے گا، اے اللہ مجھے پھر اسی طریقے سے دنیا میں بھیج دے، وہی موت ہمیں مرنا ہے، اے اللہ ہمیں ایسی موت نصیب عطا فرما۔ الہ العالمین، ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا، ہمارے نوجوان کو اے اللہ تو نیک اور صالح بنا، ہماری ماں اور بہنوں کو کتاب و سنت کا پابند بنا۔ الہ العالمین، جو ہمارے ماں اور بہنیں، ہماری بیٹیاں اور بہنیں جو بگڑ رہی ہے، اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں اسے صحیح اسلامی تعلیمات سے روشناس فرما دے۔ الہ العالمین، جو مرتد ہو چکی ہے، اے اللہ ہم اس سے اے اللہ ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو اسلام کے گھر میں واپس لا۔ الہ العالمین، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کیونکہ تو ہدایت کا مالک ہے، تو جسے ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے، تو جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اے اللہ ہم عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ ان ہماری بہنوں کو جو کسی کی بیٹی ہے، جو کسی کی بہن ہے، جو ہمارے ایمان سے نکل کر، ہمارے گھر سے نکل کر کے دارالکفر میں، کفر کے گھر میں داخل ہو چکی ہے، اے اللہ تو انہیں اسلام کے گھر میں واپس لا۔ الہ العالمین، یہی دعا کرتے ہوئے اپنے کلمات کو اے اللہ ہم ختم کرتے ہیں۔ اے اللہ ہماری زندگی کو اسلامی زندگی میں تبدیل فرما دے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد الکریم ملک الرؤوف الرحیم۔